سورۃ الصافات کی آیت نمبر 41 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیہم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنت کو اور جنت کی چند ایک بہاروں کو جھلکیوں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے مجرمین کے لیے جہنم کے سخت عذاب اور سزاؤں کا ذکر کیا گیا، قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن کریم نہ تو بالکل جنت کی بہاروں کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہے اس قدر کہ انسان بے باک ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اور نہ ہی جہنم کے خوفناک مناظر کو اتنا بیان کرتا ہے کہ انسان بالکل مایوس ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے تو بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان جو ہے اس کی طبیعت، اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سے ڈرانے سے، ذرا سے خوفزدہ کرنے سے وہ ڈر جاتے ہیں، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی لالچ کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اسی انسانی فطرت کے مطابق دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ استاد اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، جب ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک معلم کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعض اسٹوڈنٹس، میرے طالب علم، میرے شاگرد کون سا ایسا ہے جو ڈرانے سے پڑھتا ہے اور کون سا ایسا ہے جو لالچ سے پڑھتا ہے۔ مقصد اس کا شاگرد کو منزل تک پہنچانا ہوتا ہے، کبھی ڈراوا دے کے، کبھی لالچ دے کے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے اعمال کر کے جنت کے مستحق بنیں، کامیاب ہو جائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اب اس کے لیے کبھی ڈراوے دیے جاتے ہیں، کبھی لالچ دیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے انسان اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ یہ ہماری اصل منزل اور اصل ٹارگٹ ہے۔ اللہ کرے جب اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے جہاں جہنم کی سزاؤں کا بیان بہت ضروری ہے، وہاں جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں یہ 10 آیات ہے، اللہ پاک نے اس میں اہل جنت کے لیے جنت کی بہاروں کا ذکر کیا، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ ارشاد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین،
اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں، مخلص کا معنی جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا، چھانٹ لیا۔ جب بندہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرا رب کس چیز میں راضی ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ اس کو چن کے چھانٹ کے اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ یہ بندہ پھر اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میرے چنے ہوئے، چھانٹے ہوئے، منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہاں پہ رزق ہوگا جو مقرر ہوگا، معلوم، طے شدہ رزق ان کو وہاں پہ ملے گا۔ معلوم کی مختلف تفاسیر علماء کرام نے لکھی ہیں۔ زیادہ تر علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اگلے لمحے میں، اگلے دن، اگلے مہینے کتنا رزق ملے گا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ ایک ٹائم کا کھا لیا، اگلے ٹائم ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں ہر انسان کو پتہ ہوگا کہ اگلے لمحے میں مجھے کیا ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے اس کی چاہت کے مطابق دینا ہے، تو وہ جتنی خواہش کرے گا، جتنی چاہت کرے گا، جتنی تمنا ہوگی، اتنا اس کو ملے گا۔ دنیا میں ایک انسان کی بڑی تمنائیں ہوں، چاہتے ہوں، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کی چاہت کچھ ہوتی ہے، ہوتا کچھ ہے، اسباب بھی اکٹھے کر لیتا ہے، بندہ چاہتا بھی ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملتی، مقدر میں نہیں ہوتی، نصیب میں نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ لیکن جنت ایسی جگہ نہیں، وہاں جو چاہے گا وہ ملے گا، اس لیے رزق معلوم ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت طے ہوگا، اور اس طے شدہ وقت پہ اپنے آپ ہی انسان کی روزی اس کو پہنچتی رہے گی، اس کو مانگنی نہیں پڑے گی، تگ و دو محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس کا طے شدہ معلوم رزق اس کو ملتا رہے گا۔ اور اس کی وضاحت اللہ پاک نے اگلی آیت میں یوں فرمائی کہ فواکہ ہو، وہ جو رزق ہوگا وہ فواکہ ہوگا۔ فواکہ فاکہتن کی جمع ہے، اور فاکہتن عربی زبان میں کہتے ہیں میوے کو، جس کو ہم پھل کہہ لیتے ہیں۔ اصل میں اس لفظ کا پورا مکمل ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ چیز جو بھوک کے لیے یا غذا کے لیے یا طاقت کے لیے یا دوا کے لیے نہ کھائی جائے، بلکہ صرف لذت کے لیے کھائی جائے، مزے کے لیے کھائی جائے۔ آج کل کی زبان میں اس کو کہنے صرف چسکا پوائنٹ۔ تو جنت کے اندر اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں کسی کو بھوک نہیں لگے گی، کسی کو پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ بھوک بھی ایک تکلیف اور محتاجی ہے، اور پیاس بھی ایک تکلیف اور محتاجی ہے، اور جنت تکلیف اور محتاجیوں کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں انسان جو کھائے گا، جو پیے گا، وہ صرف لذت کے لیے ہوگا، چسکے کے لیے ہوگا، ورنہ وہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اب کمزوری ہو گئی، اب کوئی طاقت والی چیزیں کھلائیں، اب جناب سردی ہو گئی کہ گرم چیزیں کھلائیں، اب کوئی گرمی ہو گئی ہے کوئی ٹھنڈی چیزیں کھلائیں۔ وہاں جو بھی انسان کھائے گا فواکہ ہو، وہ صرف کس کے لیے کھائے گا؟ لذت کے لیے، چسکے کے لیے کھائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے وَهُمْ مُكْرَمُونَ، وہاں ان کو بہت عزت دی جائے گی، وہاں ان کا بہت اکرام کیا جائے گا۔ بعض اوقات کھانا تو انسان کو مل جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، کہ کھلا بھی رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، 100 گنڈے بھی کھانے، 100 چھتر بھی کھانے۔
بندہ دنیا کے اندر بعض اوقات کھانا بھی کھاتا ہے، روزی بھی اس کو ملتی ہے، لیکن عزت بھی ٹکے کی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے وہاں روزی بھی ملے گی، بہترین رزق ملے گا، لذت کے لیے ملے گا، ضرورت نہیں ہوگی، اور اللہ پاک چسکے کے لیے عطا کریں گے، اور وہ بھی عزت کے ساتھ عطا کریں گے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے فی جنات النعیم، یہ جنتی ایسے باغات میں ہوں گے جو نعمتوں والے باغات، خوشگوار لوکیشن، بہترین ماحول۔ آج لوگ دیکھنے کے لیے ناران کاغان کی طرف جاتے ہیں، مری کی طرف جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، گلگت سوات جاتے ہیں، مالم جپا جاتے ہیں کہ دیکھے جا کے یہ کمراٹ کا بیٹھا ہوا، اس سے پوچھیں وہاں کیسے جنت کے نظارے، یہ لوکیشنز ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت جیسی اللہ نے خوبصورت چیز بنائی، ہمیشہ کی نعمتوں کے باغات۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، سٹیج لگے ہوں گے، بہترین گدے اور بہترین نرم گداز تخت، اور ان پہ بیٹھے ہوں گے، اور متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان بڑی بھی کوئی اہتمام کر لے اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کا، لیکن جب وہ نشستیں بناتا ہے تو نشستیں کیسے بنتی ہیں؟ آگے پیچھے، کوئی آگے بیٹھے کوئی پیچھے بیٹھے۔ جیسے اب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ سامنے بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب سامنے بیٹھنے والے بھی ہیں، پیچھے بیٹھنے والے بھی ہیں۔ اب پیچھے بیٹھنے والا محسوس کرے گا کہ جی مجھے تو پیچھے بٹھا دیا، اور ایک ہم پروگرام میں کہیں جائیں تو ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ جی ہمیں پیچھے بٹھا دیا گیا۔ اللہ فرماتے وہاں اتنی سی بھی بے اکرامی نہیں ہوگی، کسی جنتی کی اتنی سی بھی بے اکرامی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہو، وہاں سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہو۔ اب یہ ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نشست بہت بڑی ہوگی، جگہ بہت کھلی ہوگی۔ اب 100 آدمیوں نے بیٹھنا ہو اور اہتمام اس طرح کرنا ہو کہ سب سامنے بیٹھے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا حلقہ بنانا پڑے گا تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ ہو، سب ایک دوسرے کے سامنے۔ اچھا جب اتنا بڑا حلقہ ہوگا تو بات کیسے کریں گے؟ وہاں بیٹھا ہوا دور وہ وہاں بولے گا، یہ یہاں بولے گا، سنے گا ہی کچھ نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر اللہ نگاہ بھی بہت تیز کر دیں گے، کانوں کی سماعت بھی بہت تیز کر دیں گے۔ میلوں دور بھی بندہ بیٹھا ہوگا تو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے سامنے بیٹھا ہو، اور میلوں دور سے بھی بندہ بات کرے گا تو ایسے ہی صاف سنائی دے گا جیسے کہ پاس بیٹھا بات کر۔ تو قوت سماعت بھی تیز، قوت بصارت بھی تیز، اور لمبی چوڑی جاگیریں، اس میں دور دور تک بیٹھے لیکن سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کسی کی طرف پشت نہیں ہو۔ اور فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین، پھیرائے جائیں گے ان پر پیالے صاف ستھری شراب کے۔ یطاف چکر لگایا جائے گا، پھیرا جائے گا۔ یہ ہوتے نا ہوٹل وغیرہ میں جائیں یا شادیوں کے بڑے فنکشن میں تو بیرے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیرے جو ہیں وہ ہر ایک کو وہ چیز مہیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مانگنے سے بھی پہلے، طلب کرنے سے بھی پہلے۔ لیکن دنیا میں تو پھر بھی کہیں بندہ مانگنے لگ جاتا ہے، یار یہ نہیں پہنچا، ادھر لاؤ، اس ٹیبل پہ لاؤ، لیکن وہاں اللہ فرماتے اتنی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آن کی آن اللہ کی شان وہاں ایسے ہی۔ اور وہ بیرے کیا ہوں گے؟ وہ غلمان ہوں گے۔ غلمان کن کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بچے ان کا گناہ کوئی نہیں، وہ تو بالغ نہیں ہوئے، تو ان کو جنت میں تو رکھا جائے گا لیکن ایمان والوں کا خادم بنا کر وہاں ان کی خدمت کرے۔
اور بعض علماء فرماتے کہ جس طرح حور جنت کی ایک مخلوق ہے، غلمان بھی اسی طرح جنت کی ایک مخلوق ہوگی، نوجوان لڑکوں کی شکل، نو عمر خوبصورت نوجوان لڑکے، وہ وہاں جنتیوں کی خدمت پہ مامور ہوں گے، اور وہ جام بھر بھر کے شراب، صاف ستھری شراب کے پیالے اور گلاس بھر بھر کے وہ ان کے سامنے لائے۔ اور اللہ فرماتے بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین کا معنی شراب بوتلوں میں نہیں ہوگی، شراب جو ہے وہ ڈرموں کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ وہاں شراب کے چشمے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر پانی کے چشمے ہیں، وہ جتنا مرضی پانی نکالی جائے پانی کام ہی نہیں ہوتا، اسی طرح جنت میں شراب کے چشمے ہوں گے، وہ جتنی مرضی پی جائے وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو ہوگی بھی صاف ستھری، بیضاء، سفید صاف ستھری شراب، اور لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذت والی ہوگی، بڑی خوشگوار ہوگی۔ اور دنیا کی شراب کیا ہے؟ گندی ہے، بدبودار ہے، رنگت کوڑی ہے، پی لے بندہ تو دماغ خراب، عقل خراب، مت ماری جاتی، سر درد، سر چکرانے لگ جاتا ہے، پیٹ خراب۔ اللہ فرماتے لا فیہا غول، اس میں کوئی غول نہیں ہوگا، کوئی غول نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے غول کا ترجمہ سر درد بھی ہے، غول کا ترجمہ پیٹ کا درد بھی ہے، غول کا ترجمہ عقل کا بہک جانا بھی ہے، اور غول کا ترجمہ بدبو کا آنا بھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا کی شراب کے اندر ہوتی ہیں، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، سر کا درد بھی ہوتا ہے، پیٹ کا درد بھی ہوتا ہے، مت بھی ماری جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر شراب حرام ہے، اور جو دنیا کے اندر اس شراب جیسی جو کہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی، برائیوں کی جڑ ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا، جنت میں اس کو شراب نہیں ملے۔ اس لیے جو دنیا کے اندر اس بری گندی چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، جنت میں اس کو صاف ستھری شراب پلائی جائے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا پروردگار خود پاکیزہ شراب پلائے گا، اللہ خود پلائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتے اس میں کوئی غول نہیں، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ ہی ان کی عقل بہکے۔ ینزف کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینے، اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو عقل کھینچی جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کی عقل خراب نہیں ہوگی، وہاں مت نہیں ماری جائے گی، وہاں شراب پئیں گے تو اور زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ اور میرے دوستو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عیش و عشرت کا پورا سسٹم وہاں پہ ہوگا۔ اب انسان شباب بھی ہو یعنی جوان بھی ہو، وہاں شراب بھی ہو یعنی شراب بھی ملے، اور وہاں پہ عورت نہ ملے تو پھر تو چسکا پورا نہیں ہوگا، لذت پوری نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے وہاں عورتیں بھی ہوں گی، اور عورتیں کیسی ہوں گی؟ عندہم قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی عورتیں، نیچی نگاہوں والی، اور ایسی کہ جن کے اندر شرم و حیا، عندہم قاصرات الطرف عین، جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم اور حیا والی ہوگی۔ ایک مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ وہ عورتیں، وہ حوریں جو اللہ جنتی کو نصیب کرے گا، ان کی نظریں حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی۔ اور روایات میں آتا ہے وہ اپنے خامد کو کہیں گی کہ پوری جنت میں جس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہوں گے، وہ کہے گی کہ پوری جنت میں آپ سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا، محبت والا کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی سب سے بڑے میرے دل کے اوپر راج کرنے والے، یعنی اس کی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھے گی نہیں، ایسی حیا والی ہوگی۔
جیسے کسی نے پوچھا، روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو لوگ مختلف جواب دینے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر تشریف لائے، خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے، سب سے بڑی خوبی عورت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آ کے یہی جواب ارشاد فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو، یعنی آپ بھی جانتے تھے کہ میرا ہی خون ہے، وہی یہ جواب دے سکتا ہے۔ تو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ تو جنت میں ایسی عورتیں اللہ نصیب فرمائے۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے قاصرات الطرف، کہ وہ نظریں جھکا دیں گی، یعنی اپنے مردوں کی نظریں جھکا دیں گی، جن کے ساتھ اللہ پاک ان کا نکاح کر دیں گے ان مردوں کی نظریں جھکا دیں گے۔ مطلب کیا کہ وہ خود اتنی حسین ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے خاوند کا کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے، یعنی وہ اپنے مردوں کی نظروں میں پاکیزگی پیدا کرے۔ عورت جب اپنے خاوند کے لیے بن سنور کے اور سج کے رہے گی تو خاوند کا دل دوسری عورتوں کی طرف کم مائل ہوگا۔ لیکن آج کل ہمارے معاملہ برعکس ہو گیا ہے کہ گھر میں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، عورت سر پہ پٹی باندھ لیتی ہے، میلے کچیلے کپڑے پہن لیتی ہے، اور گندی مندی اور ہائے وائے آتے ہی پریشانیاں شروع، اور جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے پھر ساج دھاج کے نکلتی ہے۔ تو پھر معاملہ ادھر بھی برعکس ہو جاتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے تو ناک منہ چڑھاتا ہے، باہر جاتا ہے تو ہی کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے اندر بھی یہاں بھی ہمیں وہ نمونے بنانے چاہیے۔ عورت اپنے خاوند کے لیے سجے سبرے، اس کے لیے تیار ہو تاکہ اس کی نظر کسی اور کی طرف اٹھے ہی نہ۔ علماء نے جہاں مسائل لکھے نا کہ امامت کا حقدار کون ہے، مسجد کے مصلی کا جو چھوٹی امامت ہے، اس چھوٹی امامت کا حقدار کون ہے، تو وہاں مختلف سٹیجیں لکھی ہیں کہ سب سے جو زیادہ عالم ہو وہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ پھر اگلی سٹیج یہ ہے کہ جو ان میں قرآن اچھا پڑھتا ہو وہ امامت کا حقدار ہے، اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر جس کی عمر زیادہ ہو۔ تو یہ ایسے آگے چلتے ہوئے ایک مقام پہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے اگر ان ساری چیزوں میں سب برابر ہوں تو پھر جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے وہ زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ وہاں وجہ کیا لکھی ہے کہ جس کی بیوی جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اس کی نظر کے اندر اتنی زیادہ پاکیزگی بھی ہوگی عام طور پر، الا ماشاءاللہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اندر نہ مر گیا ہو، ضمیر مردہ نہ ہو، دل کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پیدا نہ ہو گئی ہو، وہ الگ بات ہے، ورنہ اگر اللہ نے گھر کے اندر حسن و جمال عطا کیا ہو تو بندے کی نظر کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا عندہم قاصرات الطرف، یہ جو عورتیں ہوں گی یہ اپنے مردوں کی نگاہیں جھکا دیں گی، یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے مردوں کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اور اللہ پاک نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کأنہن بیض مکنون، یہ ایسے ہوں گی جیسے چھپا ہوا انڈا ہوتا ہے، بیض کہتے ہیں انڈے کو، اور مکنون پروں میں چھپا ہوا۔ عرب کے لوگ کسی عورت کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے اس کو شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس کے کلر، اس کا خوبصورت رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے کوئی انڈا پروں کے اندر چھپا ہوا۔ ایک تو جو پروں میں چھپا ہوا انڈا ہوتا ہے وہ بالکل سفید نہیں ہوتا شلغم کی طرح یا چونے کی طرح، بالکل سفیدی کے اندر بھی کوئی حسن نہیں، وہ سفیدی ذرا سی سرخی مائل ہو، رنگت کے اندر
لالی ہو تو وہ لگتا ہے حسین و جمیل چہرہ۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی طرح سنہرا، گولڈن اور انتہائی خوبصورت چہرہ تھا۔ یہ حسن و جمال ہوتا ہے۔ محض چٹا رنگ جو ہے نا وہ حسن و جمال نہیں ہے، یہ گونگلوں کی طرح، یہ شلگم کی طرح یا چونے کی طرح سفید رنگ ہو جائے یہ حسن ہے۔ حسن تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کشش ہو، اور یہ جو شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے جو بالخصوص پروں میں چھپا ہوا ہو وہ کچھ لالی لیے ہوئے ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ عورتیں رنگت میں، خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، اٹریکٹیو ہونے میں اور پرکشش ہونے میں ایسے ہوں گی کہ جیسے پروں میں چھپے ہوئے انڈے۔ اب یہ ساری جنت کی بہاریں میرے دوستو ملیں گی کس شخص کو؟ اس کو جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ بس ایک کام ہم نے کرنا ہے دنیا کے اندر، ایک میرا جسم میری مرضی کا گندا نہ رہا، ایک اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بس یہ کام کریں گے، یہ جنت کی ساری بہاریں ہماری منتظر ہیں۔ کسی اللہ والے کی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا جنت کا فاصلہ کتنا ہے، جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صرف ایک قدم ہے، صرف ایک قدم۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، خواہشات کو دبا دو، اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارو، کس کی مرضی پہ زندگی گزارو؟ اللہ کی مرضی پہ، تو یہ جنت کی بہاریں ہماری منتظر ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس جنت کا مستحق بنائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے جنت کی جھلک میں ہی جنت کے ایک مکالمے کا ذکر کیا، ایک جنتی کا اور ایک جہنمی کا مکالمہ، وہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شوق و ذوق کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك